نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ معزز سامعین کرام، یہ حدیث جامع ترمذی میں مذکور ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ ہستی ہیں جن کے شان، جن کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جن کے فضائل، جن کی فضیلت، جن کے مناقب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں اسی جامع ترمذی کی ایک دوسری حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ آدھے مد کے ثواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو ملامت کا نشانہ مت بنانا، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، جس نے اللہ کو ایذا دی ہے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں سے جو بھی کسی سرزمین پر انتقال کرے گا تو قیامت کے دن اس سرزمین والوں کے لیے پیشوا اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بے شمار فضائل ہیں جو کہ احادیث میں مذکور ہیں، جو کہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، جن کا احاطہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ آئیے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی طرف، ان کے فضائل اور ان کے کچھ مناقب بیان کرتے ہیں جو کہ احادیث میں مذکور ہیں۔ ان کے فضائل اور ان کے مناقب کا احاطہ کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، بس چند ہی ایک روایت بیان کرتے ہیں جو کہ ترمذی شریف میں مذکور ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ حوض میں بھی میرا ساتھ ہوں گے جیسا کہ غار میں بھی میرا ساتھ تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں تو ان کے علاوہ کوئی ان کی امامت کرے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ کے راستے میں کوئی جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت میں پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ وہ خیر ہے جو تیرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سو جو کوئی اہل صلاۃ میں سے ہوگا تو اسے صلاۃ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل جہاد سے ہوگا اسے اہل جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اسے اہل صدقہ کے دروازے میں سے پکارا جائے گا، جو اہل سیام میں سے ہوگا اسے باب و ریان سے پکارا جائے گا۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر دروازے سے پکارا جائے، اس لیے کہ جانے کے لیے تو ایک ہی دروازہ کافی ہے، لیکن کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جہنم سے اللہ کے آزاد کردہ ہو، اسی دن سے ان کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرنا اور ان کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہے،
کیونکہ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے صلات، ان کے انداز، ان کا ایمان، ان کا جذبہ جہاد، ان کی قربانیاں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ چند احادیث تھے جو کہ جامع ترمذی میں مذکور تھے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی عزت اور ان کی عظمت دل میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔